شفا یاب ہو جاؤں، ہماری بیماری دور ہو جائے۔ تو اب مجلس میں بڑے بڑے عالم بیٹھا کرتے تھے، تو اب ان لوگوں کو یہ ہوا کہ حضرت اب کیا دعا کرتے ہیں کہ ایک ابھی کہہ رہے ہیں کہ بیماری اللہ کی نعمت ہے اور بیماری ہٹنے کی دعا کرتے ہیں، تو گویا کہ ایک نعمت کو ختم ہونے کی دعا کریں گے، لیکن نہیں، وہ اللہ والے لوگ ہیں، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور انہوں نے دعا کیا کہ اے اللہ، اس بندے کو جو نعمت تو نے دیا ہے، اس نعمت کو یہ آدمی برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اس لیے اس کے بدلے میں نعمت صحت عطا فرما۔ بیماری اللہ کی نعمت ہے، اس سے گناہیں جھڑتی ہیں، آپ کو جو تکالیف ہوتی ہے ان پہ جو ہے بیمار رہنے کی وجہ سے اس سے جو ہے آپ کی گناہیں کم ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور بیمار آدمی کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آدمی ناشکری کرنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تندرستی کو چھین لیا۔ دوستو، ایمان کی بنیاد پر اور یقین کی بنیاد پر ساری چیزیں قائم ہیں۔ اللہ ہم کو جو نعمت دیتا ہے اس کو ترتیب خاطر، یعنی اللہ کے شکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ جب بندہ اس کو استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اگر سوکھی روٹی مل گئی اور انسان نے جو ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ نے یہ نعمت بھیجا ہے اور مزے سے کھا رہا ہے ایک دم، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کا شکر، پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی نعمت میں اضافہ کرے گا۔ دوستوں، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ آج تو نمک روٹی ہی ہے، آج تو سبزی نہیں ہے، تو آج پھلا ہے، یہ تو اللہ کی ناشکری۔ بیماری ہے، اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو چیزیں دیتا ہے، جو نعمتیں دیتا ہے، جب ہم اس کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ اور نہ تو غریبی سے آدمی کو پریشان ہونا ہے، نہ تو آدمی کو بیماری سے پریشان ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا تحزنوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے اور ایمان کامل ہے تو آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ سارا نظام کو چلانے والا میں ہوں اور آپ کا رب ہے، اور وہ جو دیتا ہے آپ اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا اعزاز و اکرام مرنے کے بعد کرے گا۔ ایک مومن کا اعزاز و اکرام کہاں ہوگا؟ مرنے کے بعد ہوگا۔ دوستو، صرف دنیاوی نعمتیں ہمارے لیے جو ہیں، یعنی کتنے دنوں کے لیے ہیں؟ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں دنیاوی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کا جو اعزاز و اکرام ہے وہ ایمان نیک بندوں کے ساتھ ہوگا، ایمان والوں کے ساتھ ہوگا، گناہوں سے بچنے کے والوں کے ساتھ ہوگا، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ اور آج یہ 50 سالہ زندگی کے لیے، عزت پانے کے لیے، IAS بننے کے لیے اور IPS بننے کے لیے لڑکے جو ہے پوچھے 12 گھنٹہ نہیں سوتا ہے اور اپنی کتابوں میں پڑھا رہتا ہے، اور اس کو یعنی نمبرات حاصل کرنے کے لیے کہ تاکہ ہم کو دنیاوی عزت مل جائے اور ہم DM بن جائے، SP بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، ایک عہدہ پالیں، اس کے لیے اتنی محنتیں لگتی ہیں۔ کیا آپ کو جنت کی نعمتیں اتنی آسانی سے مل جائیں گی؟ جنت کی نعمتیں جس کا بدل دنیا میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتا، جنت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں سے کوئی مثال دیا نہیں جا سکتا۔ وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسٹاک کر رکھا ہے جو مرنے کے بعد دے گا۔ وہ حوض کوثر دے گا جس کی مٹھاس اور چاشنی ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ دودھ کی نہریں دے گا، وہ شہد کی نہریں دے گا، شراب طہور دے گا، وہ ساری چیزیں کہاں کے لیے اسٹاک ہے؟ مرنے کے بعد۔ اور جیسے ہی انسان مرتا ہے وہ ساری نعمتیں ان کے لیے کھل جاتی ہیں، وہ نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسٹاک کر رکھا ہے۔ تو آج ہم دنیاوی مراتب حاصل کرنے کے لیے 12 گھنٹہ جو ہے نیند کو حرام کرتے ہیں، اور کھانا ملا یا نہیں ملا، وہ بچے جو ہے IAS بننے کے لیے رات دن محنت کر رہے ہیں، لیکن جہاں مرنے کے بعد جو ہے ہم کو ایک عالیشان جنت ملے گی اور اس پہ حوریں ہوں گی، بھر کے مراتب ہوگا اور دودھ کی نہریں ہوں گی، حوض کوثر کا پانی ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں ہوں گی، کیا وہ آسانی سے مل جائیں گی؟ دوستو، یہ خیال استو محال استو جنو، ایسا خیال کرنا آپ پاگل پن ہے۔ اللہ کے سامنے گڑگڑانا پڑے گا، رونا پڑے گا، اس سے مانگنا پڑے گا، اور اگر مان لیا کسی کے کہنے سے کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی
तलकीन करने से कोई जो राह रास्त पे नहीं आ सकता जब तक कि इंसान खुद अपने आप को ये नहीं सोच नहीं ले कि हम किस लिए दुनिया में भेजे गए। अल्लाह ताला ने हमें बेकार दुनिया में नहीं भेजा। अल्लाह ताला दुनिया में बेकार नहीं भेजा है, अपनी इबादत के लिए भेजा है। और दुनियावी नियामतें जो है यानी जिंदा रहने के लिए है, मकान जो है उस पर ठहरने के लिए है, कपड़ा सत्र को छुपाने के लिए है, और ये सारी चीजें इतना ही है। ये दुनिया जरूरत है और हमारा मकसद क्या है कि अल्लाह और रसूल को राजी करके इस दुनिया से चले जाए। हमारा मकसद क्या है दुनिया में आने का, अल्लाह और रसूल को राजी करके दुनिया से चले जाए। और इस निजात को कैसे हासिल करेंगे उसके लिए दिमाग लगाना, उसके लिए मेहनत करना और उसके लिए फिक्र करना और उसके लिए सोच पैदा करना कि हमें हिदायत कहाँ से मिलेगी, हिदायत को तलाश करना। ऐसे लोगों को हिदायत मिलती है जो हिदायत को तलाश करना।